بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آپ نے ISPR کی یہ خبر، ان کا یہ بیان سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا. بہت سارے دوستوں نے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. مختصراً وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نظر، وہ صورتحال ہے. وہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اپنے اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ تم جلدی سے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو. عمران خان کو کہہ رہے ہیں ورنہ اگر ہم فوج کے سابق جنرل کو ISI کے چیف کو لٹکا سکتے ہیں تو تم سویلین، یو بلڈی سویلین تم کیا ہو، تمہیں بھی لٹکا دیں گے. یہ پیغام ایکچولی وہ پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا، ان کی طرف سے تو یہ ایک دھمکی ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے. یہ انہیں مبارک ہو. اب آئیے میں آپ کو دیتا ہوں ایک سچی اور اچھی خبر. وہ یہ ہے کہ امریکہ میں چند دوستوں سے بات ہوئی، پاورفل اداروں کے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ٹرسٹ وردی. ہمیشہ جب بھی ان سے ڈسکشن ہوئے تو اچھی بات ہی انہوں نے بتائی. دیکھیے 20 جنوری سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے 20 جنوری سے یو بیٹر واچ آؤٹ فرام 20 جنوری ٹو 20 فیبرری. تم اس میں کچھ دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ بہت تفصیل سے یہاں پہ تو وہ بات نہیں ابھی کی جا سکتی، لیکن میں نے جب بھی کوئی بات آپ کو بتائی ہے تو وہ کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، کوئی پریڈکشن نہیں کرتے ہیں. I don't believe on that کہ یہ ہے اور یہ ہونے والا وہ نہیں. ایسا کچھ ہے پائپ لائن میں. جب ہوگا تو آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کو نکلنے دیجئے تو خود سورج کی دلیل بن جائے گا، وہ خود سامنے آ جائے گا. اچھا دیکھیے، یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 جنوری سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اوتھ لیں گے، اور جب آفیشیل کام ہوتا ہے نا، جب آپ کی پاور آتی ہے، جب آپ ان پاور ہوں، آپ حلف لے چکے ہوں، اس سے پہلے آپ کا کہنا وہ یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور بہت ساری قانونی وہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی بھی دانت کاٹے کی دوستی نہیں ہے ان کی عمران خان سے کہ وہ سارے قواعد ضوابط ٹھکرا کے عمران خان کو بچانے نکل جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. لیٹس بی ریئلسٹک. ہاں، لیکن وہ دل سے ان کی قدر کرتے ہیں، دونوں جنگ سے نفرت کرتے ہیں. اور اس وقت یہ دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے، اس وقت دوبارہ پاکستان کی ضرورت ہے. مڈل ایسٹ میں جلدی پاکستان کی ضرورت ہوگی، اور عمران خان جیسے دماغ کی ضرورت ہوگی. یہ بند دماغ جرنیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے خدا کا کرنا کب کب کس موقع پہ پاکستان سے کیا کیا کام لیا جانا ہے. اچھا، تو یہ حضرات جو ہیں جرنیل، وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی طریقے سے 20 جنوری سے پہلے کوئی ڈیل ہم کٹ کر لیں عمران خان کے ساتھ. اسی لیے یہ جنرل فیض کا باجا بجا رہے ہیں. اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کر سنجیدگی سے ایک جائزہ لیجیے. دیکھیے، عاصم منیر اور ان کے ہم نواؤں کے پاس نہ تو کوئی بیانیہ ہے جو قوم خرید لے، نہ کوئی پروگریس ہے جو یہ شو کر سکیں کہ ہم نے یہ کیا، اور نہ ہی مستقبل کی کوئی امید ہے ان سے قوم کو کہ یہ ایسا کر پائیں گے. ان کے کردار میں، ان کے کریکٹر میں، ان کے پرسونا میں کوئی ایسی چیز کچھ نہیں ہے. نہ بیانیہ ہے، نہ پاس پرفارمنس ہے، کوئی پروگریس نہیں ہے، اور نہ امید ہے. جب امید بھی نہیں ہو تو بتائیے ایسے لوگ کیوں کر قابض، یہ تو زبردستی قابض رہیں گے نا. یہ بندوق اور خوف کے ذریعے 2.5 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ 26 نومبر کے میسیکر نے ان کے چہروں پہ نشانات ڈال دیے ہیں، اور عوام کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ ایک جرنیل نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ میں اب وردی پہن کے عوام میں نہیں جا سکتا. حالات وہاں ہیں، لوگوں کے دلوں میں تم نے وہ داغ ڈالا ہے کہ کب یہ داغ دھلیں گے، کتنی برساتوں کے بعد. یہ اس میں ذرا میں تفصیل سے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، میں ایک بات اور آپ کے سامنے
اسی کی کنٹینیوشن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، انسان جو ہے وہ ظلم اور خوف کی کہانیوں کا بڑا اثر لیتا ہے اور انہیں بڑے شوق سے سنتا ہے. اور آج جرنیل خوف پھیلا کر میڈیا کے ذریعے، صحافیوں کے، پولیٹیکل کومنٹیٹر، ان کے گماشتے جو ہیں واڈا پھڈا اس ٹائپ کے لوگ، سیاستدانوں، نون لیگ، پی پی، ان کے ذریعے ایک خوف پھیلا کر ایک فضا بنانے میں 2.5 سال تک تو کامیاب رہے، لیکن یہ 26 نومبر کے میسیکر نے وہ خراب کر دیا سارا کام. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایسے حکمران جو خوف کی بنیاد پہ ہیٹ مونگرنگ، فیئر مونگرنگ جو کرتے ہیں، تو اس سے ایک پوری فضا پیدا ہو جاتی ہے جو اصل ایشوز جو ہیں ان کو کمزور کر دیتی ہے، اس طرف سے توجہ ہٹا دیتی ہے. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر آدمی ڈر اور خوف میں کہے کہ میری جان بچ جائے، وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے اور دور چلا جائے. اور اتفاق یہ ہے کہ عجیب وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک ووٹر جو ہے وہ آج تک اسٹیٹ فاسٹ ہے عمران خان کے ساتھ. عوام کی رائے 1 انچ بھی دور نہیں ہوئی اتنے ظلم و تشدد کے بعد. وہ بندہ جس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ لوگ جن کے شہادتیں ہو گئیں، وہ ان کے بہن بھائی کہتے ہیں ہم دوبارہ آ جائیں گے اگر خان نے بلایا تو. گوجرانوالے سے ایک خاتون آئی تھی جلسے میں، اس کا جذبہ دیکھیے. وہ کہتی تھی خان نے اگر پکارا اور پہاڑ پہ جلسہ ہوا تو ہم وہاں پہ بھی پہنچ جائیں گے. 1 انچ بھی آپ عوامی حمایت سے اسے محروم نہیں کر سکے. اب آپ نے کیا کیا؟ عدلیہ کے ذریعے، 26ویں ترمیم کے ذریعے ایسے قوانین وضع کرائے کہ آپ مکمل کنٹرول کر کے لوگوں کو مارے پیٹیں اور طویل عرصے تک حکمرانی کریں. مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے، یعنی بھرے بازار میں باجوہ کو گالیاں دی ایک ساتھ میں. لندن میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ذرا دیکھیے. بے غیرتی اور بے شرمی جس کو لاگو ہو جائے، جو قبول کر لے نا، اس کو تو آپ جو جی چاہے ماریں، جو جی چاہے کہیں. ان کی توہین ہوگی، ورنہ میں کچھ اور الفاظ بھی ان کی خدمت میں کہہ سکتا تھا، نہیں کہنے چاہیے. تو وہ پھر وہ آدمی نہیں لیتا اس کا اثر، لیکن عوام اثر لیتی اور آپ کی حقیقت جان جاتی ہے. اچھا دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جرنیل اور ان کے ہمنوا چاروں طرف سے گھر چکے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں چاروں طرف سے، تو میں وہ چاروں کارنر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، 4 پوائنٹ ہیں. 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور یہاں ریپبلکن کی گورنمنٹ شروع ہوگی اور وہ اپنا اثر ضرور دکھائیں گے، کیونکہ ایک تو دوستی، اور اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، وہاں کے لیے بھی مسلمانوں کی طرف سے ایک مضبوط لیڈر چاہیے جو جنگ سے نفرت کرتا ہو، ذہین ہو اور اس کی بات سننے کو لوگ تیار ہوں. اور وہ کون ہے؟ عمران خان ہے. اردوغان تو خود پارٹ آف دا پرابلم ہے اس حصے میں. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2، 26 نومبر کے میسیکر نے ان کے چہروں پہ وہ داغ ڈال دیے ہیں اور ان کے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ دوبارہ ایسا سانحہ نہیں کر سکتے. اب دوبارہ اس کا آدھے سے آدھا بھی نہیں کر سکتے. قوم چمڑی ادھیڑ دے گی. جی، enough is enough. پوائنٹ نمبر 3، سول نافرمانی ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر دور میں آزمایا گیا اور ہر دور میں ہسٹری پڑھیے. جو لوگ ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ہر دور میں اس کا اثر سامنے آیا ہے. اور مور اوور دین دیٹ، جو فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہوا ہے اور یہ بات اب لوگوں تک پہنچی ہے، اس کی تو لات ڈائریکٹ ان کے پیٹ پہ لگے گی. اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی. عوام کو تو آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ اندر اندر 1-2 نہیں، 5-10 نہیں، 85 بزنسز چل رہے ہیں. اب عوام کہتی ہے یار یہ بزنس کرنے آئے تھے، ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ کلف کی وردیاں پہنتے ہیں اور یہ بزنسز کر رہے ہیں.
یہ اس لیے آئے تھے. پوائنٹ نمبر 4، اوورسیز پاکستانیز نے وہ کردار ادا کیا ہے جو تاریخی کردار ہے. اور اب ایک اور خبر ہے، ذرا میری خبر جو ہوتی ہے میں اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں، بہت زیادہ ایکسپلائن نہیں کرتا ہوں. ہاں لیکن میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز، امریکہ، پاکستانی امریکن بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ یورپین دوست بھی. یورپ میں جو ایک بہت تگڑے لوگ ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا میں ان کا نام نہیں لے سکتا. یورپین یونین کے ساتھ جو موو اپ آنے والی ہے سامنے، اگر یہ باز نہیں آئے، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، تو اس کی تاب یہ نہیں لا سکیں گے، کوئی بھی اس کی تاب نہیں لا سکے گا. تو چاروں طرف سے گر چکے ہیں. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کیا چوائس رہ گئی کہ گیو اپ کریں؟ اگر یہ ذرا سا بھی مخلص ہیں پاکستان سے تو ان کو چاہیے کہ یار اب یہ ایگزٹ لیں. لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی ایگزٹ ہی نہیں ہے. وہ آپ نے ساترے کا وہ ڈرامہ دیکھا ہے یا پڑھا ہے، نو ایگزٹ، جہاں پہ وہ 3 لوگ جو اندر ہیل میں جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی انہیں کوئی دروازہ نظر آتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جلدی وہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ ایگزٹ نہیں تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک سراب تھا. ان کی کیفیت بھی اب انہی تینوں کرداروں کی طرح ہے کہ ایگزٹ نہیں ہے. نو ایگزٹ مائی فرینڈ. اب یو بیٹر بو ڈاؤن ناؤ. یہ اپنے پاکستان کی خاطر، یار چلو آپ سے کچھ نہیں کہتے، پاکستان کی خاطر جو حقائق ہیں. دیکھو عمران خان سے بھی ہماری کوئی وہ نہیں ہے، قسمیہ وہ حلف ہم نے نہیں اٹھا رکھا، ہم نے حلف پاکستان سے وفاداری کا اٹھا رکھا ہے. لیکن وہ صحیح آدمی ہے، اس کے ساتھ صحیح بات کرو اور آگے بڑھو. اب انہوں نے ایک اور جو غلطی کی ابھی اس میں ISPR میں، انہوں نے فرمایا کہ فیض پہ یہ الزام ہے، جنرل فیض پہ، کہ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. اب ذرا میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنرل فیض کا جرم یہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، وہ 9 مئی کے واقعے کی طرف اس کو دھکیلنا چاہتے ہیں. اچھا، اور سیاست میں حصہ لے کے فوج کے قوانین توڑ دیے. دیکھیے میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی، اگر یہ 100 جھوٹ بولیں گے نا تو ہم ایک سچ بول کے ان کے سارے جھوٹ اٹھا کے واک آؤٹ کر دیں گے، پھینک دیں گے اٹھا کے. ایک سچ ان کے 100 جھوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے. دیکھیے یہ کہنا کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور 9 مئی کے حادثات میں عمران خان کو پکڑنے کے لیے اس کو وہاں پہ لا رہے ہیں. اور عمران خان نے اس دلیری سے اس بات کا جواب دیا تھا جب انہوں نے شروع میں اس کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ فیض آ گئے، اس کے بعد فیض کے ساتھ تم، وہ فیض تمہارے ساتھ تھا. اس نے he was standing tall, he said okay come on، جاؤ لے کر آؤ، مجھے تو بہت خوشی ہے، احتساب تو ہمیشہ ہونا چاہیے، جرنیل ہو چاہے سویلین ہو، کوئی بھی ہو، احتساب ہو، لاؤ احتساب شروع کرو. تو یہ گھبرا گئے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایسا کام ہے نہیں تو وہ کھل کے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جاؤ احتساب کرو، اس کو بھی لاؤ، ہاں مجھے بھی لاؤ، CC فوٹیج بھی لے آؤ، سارے ریکارڈ لے آؤ، دیکھو کرو. سیاست میں حصہ باجوہ بھی لیتے رہے. باجوہ نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا اب ہم نے سوچا ہے یا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. بھائی سیاست میں حصہ جنرل فیض نہیں، یہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا ہے، جب سے آپ کی یہ عیاشیاں شروع ہوئی ہیں. ایوب خان نے جب اسکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے 2 جرنیل بھیجے، ایک غالباً ان کا نام برکی تھا، میں نام بھول گیا ہوں. انہوں نے جا کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے جوان کودے، ان کو بیڈ روم سے نکالا اور ان کو ان کے نائٹ گون سے پکڑ کے کھینچا، باہر دالان میں لائے، 2-4 پنچ مارے اور کہا یہاں سائن کرو. کہا ہے ایوب خان نے، ان سے سائن لیے. سیاست اس دن شروع ہو گئی تھی. ISI کو سیاست میں داخل کرنے والا کون تھا؟ ایوب خان تھے. پھر اس سے کام سب نے لیا، بھٹو نے بھی لیا، اعتراف کیجیے، ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ خان، ان کی تعداد زیادہ ہے.
تو سیاست میں یہ آپ نئے نہیں ہیں، اور ہمیشہ یہ جھوٹ منہ پہ آگے بولتے رہے. وہ انہوں نے پرانی کہاوتیں سنی ہیں کہ جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ سچ کا گواہ ہونے لگے. یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں یہ سب کہاوتیں اور یہ باتیں آپ کی، سب آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں یہ. اب پچھلے 20 سال میں جتنا کچھ پرنٹ ہوا ہے، جتنا کچھ سامنے آیا ہے، علم، نئی ویلیوز، اس نے بڑے بڑے فلاسفیز کے جو ایپیسوڈ تھے ان کو ریموو کر دیا ہے، ان کو غلط ثابت کر دیا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جھوٹ بولو، اتنا بولو، یقین ہونے لگے. یقین ہوا قوم کو؟ روز بروز آپ کی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ سیاست میں آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور آپ کے اس تعلق سے پاکستان ٹوٹا، پاکستان کا سیاسی استحکام ختم ہوا، پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، آپ کے پلاٹ بڑھے، آپ کے گولف کورسز بڑھے، آپ کی ملاد بڑھی. سب جرنیلوں نے عیاشیاں کی اور آج تک عیاشیاں جاری ہیں، اور آپ مزید اس کی کنٹینیویشن کے لیے جو ہے عمران خان کو راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. قوم نے یہ بیانیہ قبول کر لیا ہے. آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. آج سے پہلے یہ ان کی جو 10 سال خواہش ہے نا عاصم منیر کی پوری کرنے کی، وہ نہیں ہوگی. دیکھو آپ کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی پروگریس ہے، نہ وہ پرسنالٹی ہے. یہ محسن نقوی آپ کو 10 سال کراس کرائیں گے. سوچیے، 24 کروڑ عوام سے کھیل رہے ہو آپ. اب کسی بھی لمحے انشاءاللہ ودن آرمی کوئی نہ کوئی اٹھے گا، ان کو سمجھائے گا کہ بھائی بہت انف از انف، اب قوم کو آگے بڑھنے دو. میں آپ سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو میرے آپ کے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ذرا اس کو شیئر کیجیے اور اپنا فرض ادا کیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.